السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دین کی باتیں میں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی شاندار واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم چوری کرنے کی کوشش۔ دوستو، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس قصے کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں لکھا ہے کہ آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام سلطان نصر الدین جنگی تھا۔ وہ بہت نیک بادشاہ تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ رات میں 1000 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر سوتا تھا۔ ایک رات تھکن کی وجہ سے سلطان نے صرف 700 بار درود شریف پڑھا اور سو گئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے نصر الدین، آج میرے پاس 300 درود کم کیوں بھیجے؟ یہ خواب دیکھتے ہی سلطان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسی وقت 300 بار درود شریف پڑھ کر 1000 کی تعداد مکمل کی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد سلطان نصر الدین رات کو سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان سے کہا کہ یہ سلطان، 2 عیسائی آدمی میرے جسم کو قبر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تم جلدی سے مدینہ آ کر ان کی خبر لو، ورنہ میرا جسم ان عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کو ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دکھا دی۔ اسی وقت سلطان کی آنکھ کھل گئی تو وہ بے چین ہو اٹھے کہ آخر یہ کیسا خواب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کہنا چاہتے تھے۔ بستر سے اٹھے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے۔ آنکھ لگ گئی اور پھر خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ فرما رہے تھے کہ سلطان، تم سو گئے، کیوں سو گئے ہو؟ میری بات پر دھیان دو، جلدی سے مدینہ جاؤ اور مجھے ان دونوں عیسائی کتوں سے بچاؤ جو میرا جسم نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان پھر گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ اس بار بھی سلطان نے جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان کی آنکھ دوبارہ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سختی سے فرمایا کہ اے سلطان، جلدی سے مدینہ جاؤ، مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور رات میں ہی اپنی ساری فوج کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو کوئی خطرہ ہے، اس لیے مجھے خواب میں بار بار حضور کا دیدار ہو رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مدینہ آ کر مجھے ان عیسائیوں سے بچاؤ۔ سلطان نے اپنا لشکر تیار کیا اور رات میں ہی ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 دن کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان کے وزیر جمال الدین نے کہا کہ اے سلطان، اگر آپ سیدھا لوگوں سے یہ پوچھو گے کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو شاید وہ دونوں عیسائی چوکنا ہو جائیں اور ہمارے ہاتھ نہ لگیں۔ اس لیے آپ ایک کام کریں کہ تمام مدینہ والوں میں انعام تقسیم کرنے کا اعلان کر دیں اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ ہر انعام لینے والے کی شکل دیکھیں۔ اس طرح آپ دونوں عیسائیوں کو آسانی سے پہچان لیں گے اور انہیں ہم آسانی سے پکڑ لیں گے۔ سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ پھر صبح ہوتے ہی پورے مدینے میں اعلان کر دیا گیا کہ سلطان نصر الدین کی طرف سے تمام مدینے والے کو انعام بانٹے جائیں گے۔ انعام تقسیم کے وقت سلطان ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور وزیر جمال الدین لوگوں کو ایک ایک کر کے انعام دینے لگے۔ سلطان ہر آنے والے انسان کا چہرہ خوب غور سے دیکھتے، لیکن وہ 2 انسان نظر نہیں آ رہے تھے جن کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھا کر سلطان سے کہا تھا کہ یہ دونوں مجھے نکالنا چاہتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، سارے انعام بٹ گئے، لیکن ان 2 عیسائیوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان نے مدینے والوں سے پوچھا کہ تم میں کوئی بچا تو نہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں سلطان، سارے لوگ انعام پا چکے ہیں، اب مدینے میں کوئی انعام پانے سے
نہیں بچا۔ سلطان نے کہا، نہیں، ابھی 2 لوگ بچے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ تو لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہاں سلطان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں 2 اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، خوب سب کو خیرات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، سلطان، آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تھلگ ہیں، اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب نہیں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ناٹک کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، سلطان، ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نصر الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری باتیں بتا دی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتائی، اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ سلطان، تم پریشان نہ ہو، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور جو بھی مخالفت کرنے کے لیے سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نصر الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں سے ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے ہیں، ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا کہ تم سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سلطان، ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے گھر کا کونا کونا چھان مارو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کہ کیا کہیں سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کوئی سرنگ نہیں ملی۔ سلطان نے خود اندر آ کر ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن وہاں کچھ نشان نہ ملے۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم ہمارے اللہ والوں کو پریشان کر رہے ہو۔ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں، ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے، اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اپنی اتنی طاقت لگا دی، لیکن پیارے نبی نے فرمایا تھا یہی دونوں دھوکے باز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ، مجھے کوئی سراغ یا کوئی سرنگ نہیں مل رہی، آپ میری رہنمائی فرما دیجئے۔ سلطان رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اے سلطان، تم نے ان دونوں کے کمرے میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی، ہر طرح سے تلاشی لے لی، ذرا یہ مصلی بھی ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے ہو، تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مصلی ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک پٹڑا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ پٹڑا ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس پٹڑے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے فوجیوں سے کہا کہ جا کر دیکھو سرنگ کدھر کو جاتی ہے۔ فوجیوں نے
اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس تک جا پہنچی تھی اور حضرت عمر کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوزی نے واپس آ کر سلطان کو یہ باتیں بتائی تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا۔ پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان، ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم نکال کر انہیں دے سکیں اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم لوگوں میں خوب صدقہ خیرات کرتے تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے تھے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال آتے تھے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ کل ہمارا کام مکمل ہو جاتا اور ہم رات میں ہی تمہارے نبی کا جسم لے کر اپنے شہر چلے جاتے۔ پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ برا سلوک کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن پتہ نہیں کیسے اے سلطان تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے گریبان پکڑے اور بہت تیزی سے انہیں پیچھے کو دھکا دیا اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینے میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کے اندر سے ایک خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنوائی۔ اس میں پگھلا تانبا، لوہا، تارکول ڈلوا دیا تاکہ کوئی دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان نصر الدین مدینہ کی گلیوں میں رو رو کر اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں تو نے مجھ جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ دوستو، یہ قصہ بڑا پیارا ہے اور بڑا اچھا آپ کو لگا ہوگا سن کر۔ آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دوسرے لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ نبی کے چاہنے والے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایک اچھے اور اگلے واقعے میں۔ تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ شکریہ، دھنیہ واد، جے ہند۔